بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی اور منڈی موڑ روزگار آفس مین پیر بدائی روڈ راولپنڈی۔ بڑے دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ مصروفیات تھی اور ملازمین کی تعداد ویسے بھی بہت زیادہ ہمارے پاس آ گئی تھی، تو اس لیے میں زیادہ بزی رہا ہوں، تو آپ سے اس لیے وقفہ ہوا، لہٰذا میں آج پھر کچھ ویکنسیاں میرے پاس آئی ہیں، میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں تاکہ جو میرے پاس بھائی صاحب آنا چاہتے ہیں، بے روزگار افراد ہیں، ملازمت کی تلاش میں پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ خصوصی طور پر آج کی ویڈیو انتہائی مختصر ہے اور انتہائی دلچسپ بھی ہے اور اہم ویکنسی ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی آج میں اس ویڈیو میں ملازمین بتا رہا ہوں، یہ سب کے سب جو ملازمین ہیں پنجابی ہونے چاہیے اور کشمیری ہونے چاہیے، بس یہ انہوں نے، کیونکہ ڈیمانڈ ہوتی ہے جیسے جیسے کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ ان کے لیے ہوتی ہے پنجابی اور کشمیری۔ اس کے علاوہ پٹھان، بلوچی، سندھی، ان کے لیے فی الحال میرے پاس کوئی ملازمت، یا گلگت والوں کے لیے کوئی فی الحال ملازمت نہیں ہے۔ صرف ابھی تک میرے پاس جو نئی لیٹسٹ ویکنسیاں آئی ہیں، سارے پنجابی اور کشمیری ہونے چاہیے، کام کرنے والے ہونے چاہیے، شناختی کارڈ ان کے پاس ہونا چاہیے اور کسی قسم کی بیماری معذوری نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے پاس جی اسلام آباد میں چھوٹی فیملیوں کے گھر ہیں، جہاں پہ 20 سے 21 سال کے لڑکے چاہیے، گھروں میں صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ کرنے کے لیے، گاڑی دھونے کے لیے وہاں پہ لڑکے چاہیے، پنجابی لڑکے چاہیے، کھانا پینا رہائش۔ جو میں ملازمتیں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، بار بار ذکر نہیں کروں گا کہ سب میں کھانا پینا رہائش مفت ملتا ہے، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا، رہائش مفت ملتا ہے۔ تو جی اسلام آباد کے گھروں میں چھوٹی فیملیوں میں پنجابی اور کشمیری لڑکے چاہیے، وہ جو کام کرنے والے ہوں، صفائی ستھرائی، ڈسٹنگ اور برتن دھونے کا کام کر سکیں، گاڑی دھو سکیں، کارپوش دھو سکیں اور باغیچے کی صفائی کر سکیں۔ اسی طرح جی میرے پاس اسلام آباد میں ایک آفس بوائے چاہیے، کھانا پینا رہائش ملے گا، وہ بھی 25 سال تک ہو، اسے آفس بوائے کا پہلے سے تجربہ ہو، وہ بھی پنجابی ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسلام آباد کے گھروں میں مجھے کوئی 28-29 سال سے لے کر 35 سال تک تجربہ کار ایسے ڈرائیور پنجابی چاہیے جو راولپنڈی اسلام آباد کا مکمل راستے کے واقف ہوں، جن کے پاس LTV لائسنس ہو اور پنڈی اسلام آباد کے خاص کر لائسنس ہونے چاہیے، اور پولیس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی کہ جو ان کے اضلاع سے جہاں سے وہ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ میرے پاس اچھے گھروں کے اسلام آباد کے بزنس مینوں کی، ریٹائر آرمی افسران کو جو ہے ڈرائیور بڑی تعداد میں راولپنڈی اور اسلام آباد میں چاہیے، کھانا پینا رہائش سب کو ملے گا۔ اسی طرح جی اسلام آباد میں ایک لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، وہاں پہ لیڈی وارڈن چاہیے، اس کی عمر جو ہونی چاہیے وہ 32 سے لے کر 45 سال تک، 32 سے لے کر 45 سال تک وہ میٹرک پڑھی ہو اور پہلے اس کو ہاسٹل کا مکمل طور پر سپرویژن کا، یعنی کہ لیڈی وارڈن کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جی مجھے اسلام آباد کے اندر میرے پاس 9 ہاسٹل ہیں لڑکوں کے، وہاں پہ جی مجھے کوئی 7 کوک چاہیے جو ہاسٹل کے لڑکوں کے لیے کھانا بنا سکے، 60-70-80 بندوں کا کھانا بنا سکے، روٹیاں بنا سکیں۔ اسی طرح مجھے جی انہی ہاسٹلوں میں کچن ہیلپر چاہیے، اور وہ بھی کچن ہیلپر وہ ہونے چاہیے جن کو آٹا پیڑا بنانا آتا ہو، روٹی بنانی آتی ہو، یا چائے انڈا پراٹھا بنانا آتا ہو۔ اسی طرح مجھے جی ایک لیڈیز ہاسٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں ایک کنٹین ہے کہ وہاں کنٹین کے لیے ایک ہیلپر لڑکا چاہیے، وہ بھی پنجابی ہو، 20 سال تک 22 سال تک اس کی عمر ہونی چاہیے۔ اسلام آباد کے ہاسٹلوں میں جی مجھے 35 سال سے لے کر 42 سال تک، 35 سال سے لے کر 42 سال تک میچور قسم کے پنجابی چوکیدار چاہیے، جن کی ڈیوٹی سول کپڑوں میں، عام کپڑوں میں جس طرح ہم نے پہنے ہوتے ہیں اس طرح ڈیوٹی ہوگی، گیٹ پر کوئی آنے کا وہ جو چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے۔ اسی طرح جو مجھے جو جناب کہ راولپنڈی میں سوسائٹی ہے، وہاں پہ 21 سال سے لے کر اور مجھے 50 سال تک سول سیکورٹی گارڈز بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ ریٹائر فوجی جن کی عمر 50 سال تک ہے وہ بھی سیکورٹی گارڈ چاہیے۔ تینوں ٹائم کھانا ملے گا، 4 چھٹیوں نے بھی وہاں پہ ملیں گی۔ اسی طرح جی میرے پاس راولپنڈی میں 16-17 پولٹری فارم ہے، وہاں پہ الیکٹریشین چاہیے، الیکٹریشین ہیلپر چاہیے،
कुक चाहिए जो 20, 25, 30 बंदों का खाना बना सके, और हेल्पर चाहिए, लेबर चाहिए, और वर्कर चाहिए, खाना पीना रिहाइश यहाँ भी है, 4 छुट्टियाँ वहाँ पे हैं। एक इसी तरह मेरे पास रावलपिंडी में ट्रैवल एजेंसियाँ भी हैं जो बाहर बंदे भेजवाते हैं। उनके ऑफ़िस के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर लड़कियाँ चाहिए, पिंडी इस्लामाबाद की मुकामी होनी चाहिए, और वो भी पंजाबी हों, समझदार हों, पहले किसी ऑफ़िस में अच्छा तजर्बा हो, ईमेल, डेटा एंट्री, एक्सेल वर्ड का काम जान सकें। इसी तरह रावलपिंडी के में 2-3 ऐसे ऑफ़िस भी हैं, मरी रोड पे ऑफ़िस हैं जहाँ सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक लड़कियाँ मिडल प्राइमरी या मैट्रिक लेवल की चाहिए या FA लेवल की चाहिए। इसी तरह एबटाबाद के अंदर एक छोटी फैमिली है, वहाँ पे पाकिस्तानी कुक चाहिए, खाना पीना रिहाइश अच्छी तनख्वाह मिलेगी। इस्लामाबाद इसी तरह मेरे पास इस्लामाबाद में 2-3 पार्क हैं, वहाँ पे मुलाजमीन की तादाद चाहिए, हेल्परों की तादाद चाहिए। इसी तरह जी मुझे रावलपिंडी में एक कोई 16-17 बॉडीगार्ड चाहिए जिनका कद 6 फुट से ज़्यादा हो, जिसामत अच्छी हो, कमज़ोर ना हो, और पहले बॉडीगार्ड का तजर्बा कर चुकी हूँ रावलपिंडी। इसी तरह मुझे जी रावलपिंडी के अस्पतालों में कोई 30 साल से लेकर 45 साल 30 साल से लेकर 45 साल तक सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। 12 घंटे ड्यूटी अस्पतालों के अंदर ही होगी, बाहर नहीं होगी। खाना पीना राशन भी मिलेगा। इसी तरह जी मुझे एक सिक्योरिटी कंपनी के लिए सुपरवाइज़र चाहिए, रिटायर हवलदार हो जाए, सूबेदार हो जाए, सिपाही हो जाए, लेकिन उसको पहले सुपरविजन का तजर्बा होना चाहिए। इसी तरह मेरे पास रावलपिंडी के अंदर बहुत से घर हैं जिनको कुक भी चाहिए, किचन हेल्पर भी चाहिए, जिनको कम से कम मोटरसाइकिल चलाना आता हो तो वो भी मुझे चाहिए। तो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 80 से ज़ायद वैकेंसियाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं, बहुत सी वैकेंसियाँ हैं। लेकिन एक बात जो अटल है, बहस ना कीजिए कि ये मेरे साथ, मैं किसी के साथ बहस नहीं करना पसंद करता, ना मैं किसी को करने देता हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम फालतू होता है, मैं बहुत से काम करता हूँ। इसी तरह मेरे पास सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरा ऑफ़िस टाइम मंडी मोड़ पीर बधाई में है, वहाँ पे आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप कॉल मत करें, व्हाट्सएप SMS मत करें, वॉइस मैसेज मत करें, SMS मत करें, इस पर सख्ती से पाबंदी है, और मैं जनाब फौरी तौर पर इनको ब्लॉक लिस्ट में डाल देता हूँ मैं। और ये मेरी एक खूबी समझ लें या ख़ाबी समझ लें, मुख्तसर बात करें, ये मत पूछा करें कि कान में। बस बंदे कहते हैं जी हम आ जाएँ, आगे नौकरी ना मिले। भाई मेरे आप आएँ, आपकी किस्मत में अब आप मुझे आज नौकरी का कहते हैं और परसों आते हैं, तो मेरे पास तो फिर परसों तक नौकरी कोई नहीं होती, मेरे पास तो कोई दूसरी नौकरी आ जाएगी। लिहाजा मैं किसी का इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि जी आप नौकरी एडवांस बुक करा के आएंगे, ये कोई PIA का या बाहर जाने का या रेल का टिकट नहीं है कि आप बुक कराएंगे तो मैं आपको नौकरी दूँगा। मैं बड़ा सीधा सा बंदा हूँ, मेरा वो मुख्तलिफ़ काम है, मोटरवे का आदी हूँ, कच्चे रूट का मैं आदी नहीं हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ, अगले से सीधी बात सुनता हूँ और मुलाजमत देता हूँ। यस कह दूँ तो मुलाजमत मिल जाती है, नो कह दूँ तो कोई मुलाजमत कोई नहीं होती ना। और ख़ासकर पठानों के लिए, बलोचियों के लिए, सिंधियों के लिए फ़िलहाल मेरे पास जो मुझे आसार नज़र आ रहे हैं, अगले 2 महीने तक मेरे पास ऐसी इनके लिए कोई मुलाजमत नहीं है। क्योंकि इस वक्त तक जो मैं आपको बताऊं कि 9 मई का वाक़या जो हुआ रावलपिंडी में PTI की जानब से जो हमारे असासदारों पर मिले हुए, जिसकी हम जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि पाक फ़ौज हमारा कुल असासा है, हमारे माथे का झुमर है, और हम रात को सोते हैं तो ये हमारी हिफाजत करते हैं। इसीलिए इसके बाद बहुत से हालात चेंज हो चुके हैं और बड़ी सख्ती भी हो चुकी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में। इसलिए मुझे जो डिमांडें आ रही हैं, जिनको मुलाजमीन चाहिए वो पंजाबी और कश्मीरी चाहिए। अगर कोई भाई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है तो काम करना चाहता है, कोई कुक का एक्सपर्ट है, कोई किचन हेल्पर का एक्सपर्ट है, कोई चौकीदारी करना चाहता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड करना चाहता है, कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया, तो भाई मेरे आप लाजमी आएँ। मैं आपको एक बात, मैं जो भी बात करूँगा खुली किताब की तरह, नंगी तलवार की तरह करूँगा। मैं किसी से ढकी छुपी या ट्रक की बत्ती पीछे या दाएँ कि बता कर बाएँ लगाने वाले वो उन रोज़गार ऑफिस की तरह नहीं हूँ कि यहाँ कुछ और बताऊँगा आगे कुछ होगा। जो मैं बताता हूँ लेटर हेड पे लिख के देता हूँ और वही फ़ैसला अटल होता है। मैंने जब बंदा एक ओके करना है, मुलाजमीन को ओके करना है, जहाँ पे भेजना है, तो अगलों ने जो मालकान है, चाहे वो रिटायर अफसरान है, बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने आँखें बंद करके कहना है कि शुएब ने भेजा है और आपको उनको उन्होंने रख लेना है, आपको उन्होंने निकाला नहीं।
اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 2-4 دن بعد آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، کھانا پسند نہیں ہے، ماحول پسند نہیں ہے، پیچھے سے کال امی کی آ گئی، ابو کی آ گئی ہے، گھر والے بلا رہے ہیں، دل نہیں لگ رہا، تو بھائی میرے دل لگانا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے لنک کرانا، لنک کا مطلب آپ کو کام پہ لگانا۔ 3000 روپये میں فیس لیتا ہوں، کمی بیشی بالکل نہیں کرتا۔ بحث مباحثہ مت کیا کریں، واسطے مت دیا کریں، غربت کا رونا مت رویا کریں۔ فیس میری کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، میں بھی 2 دفاتر کے بجلی کے بل دیتا ہوں، کرائے دیتا ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں جو ہے نوکریوں کے لیے آپ کے لیے جاتا ہوں، ادھر ادھر دھکے کھاتا ہوں، کلائنٹ سے رابطہ کرتا ہوں، موبائل کا خرچہ ہوتا ہے، پیٹرول کا خرچہ ہوتا ہے، تو ایک بہت ہی ایک جو ہے مجھے تگدو کے بعد ایک کنسی ہاتھ آتی ہے، تو اسی طرح میں قطرہ قطرہ کر کے دریا بناتا ہوں۔ تو مجھ سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بھائی، میرے فیس واپس نہیں ہوتی۔ جب آپ کو میں لیٹر ایڈ لکھ کے دیتا ہوں، آپ میرے آفس سے باہر جاتے ہیں تو فیس ہو کے ہے، پھر آپ میرے ساتھ بحث نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنے آفس، دونوں آفس کے اندر واضح طور پر اتنے بڑے حروف میں ہر شرائط نامہ لکھوا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو میں آپ کو اونچی آواز میں سناؤں گا، آپ کا سائن لیتا ہوں، آپ انگوٹھا لگاؤں گا، تاکہ آپ کل کسی بھی جگہ میرے خلاف قانونی کارروائی کریں تو انشاءاللہ شعیب خان بری ذمہ ہوگا، کیونکہ میں خود صحافی بھی ہوں 26-27 سال سے۔ پنڈی اسلام آباد مجھے ساری انتظامیہ جانتی ہے اور میں ان کو جانتا ہوں بڑی اچھے طریقے سے۔ میرا کام ہے رزق رازق صرف اللہ وحدہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جس کے پاس واپس جانا ہے۔ لہٰذا میرا ایک دفتر ہے، میں آپ کو فوری طور پر، آپ بجائے ذلیل ہو کے گھوم پھر کے اپنے طور پر نوکری تلاش کرتے پھرتے نہیں ملتی، کہیں مل جاتی ہے اور جب ملتی ہے تو پسند کی نہیں ملتی، آپ میرے پاس آتے ہیں 10 منٹ سے زیادہ آپ کو میں نہیں لگانے دیتا، تو آپ کو نوکری پر کھڑا کر دیتا ہوں، پھر بھی آپ نخرے کریں کہ جی نہیں جی وہ جانا ہے۔ مہینے سے پہلے کوئی تنخواہ نہیں ملتی بھائی میرے، میں 10 دن کی تنخواہ نیچے رکھ کے دی جاتی ہے، یعنی کہ 31 کو مہینہ شروع ہوا تو اگلی 31 کے آپ کو مہینہ پورا ہو جاتا ہے۔ 10 تاریخ تک تنخواہیں ملتی ہیں، سب طرف پہ 8 سے 10 تاریخ کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ کھانا پینا پنڈی اسلام آباد میں بہت مہنگا ہے، ایک چائے کا کپ پی لے، ایک پراٹھا کھا لے، 150-200 روپے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں آپ کو کھانے والی جگہ پہ آپ کو چھٹیاں بھی ملیں، آپ کو صبح کا ناشتہ بھی مفت ملے، دن کا کھانا بھی مفت ملے، رات کا کھانا مفت ملے، رہائش مفت ملے، پھر آپ نخرے کریں، پھر میرے طرف سے واز سلام، میرے دفتر کے دروازے پھر آپ کے لیے بند ہیں، کیونکہ میں بڑا آپ کہیں گے کہ یہ شعیب خان کیا کہہ رہا ہے، اپنے رزق کے ساتھ جو ہے منافقت کر رہا ہے۔ میں منافقت نہیں کرتا، میں کھلی بات کرتا ہوں، جو میرے دل میں ہوتی ہے، جو میرے ذہن میں ہوتی ہے، میں کھل کے بتاتا ہوں۔ رزق رازق اللہ تعالیٰ کی سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو پتھر میں کیڑے کو دیتا ہے وہ مجھے بھی دیتا ہے، آپ کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو چلتے پھرتے انسان ہیں، محنت کرتا ہے ہم، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بے روزگار کو رزق عطا فرمائے۔ میرے پاس فی الحال اگلے 2 مہینے کے لیے جو ہے میں جو کہہ رہا ہوں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے کے لیے میرے پاس پنجابی اور کشمیریوں کے لیے نوکریاں ہیں، پٹھانوں کے لیے، بلوچیوں کے لیے، سندھیوں کے لیے معذرت، پہلے میرے پٹھانوں کو بڑی نوکریاں دیتا تھا، لیکن اب پنڈی اسلام آباد کے حالات بالکل مختلف چینج ہو چکے ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں۔ 3000 ایڈوانس فیس لیتا ہوں، نوکری پسند آئے نہ آئے، کھانا پسند آئے نہ آئے، آپ کو میرے کام پہ لگانا میرا کام ہے، میں آپ کو لگاؤں گا، وہ آپ کو رکھیں گے۔ اب 10 منٹ بعد بھی آپ کہیں گے کہ مجھے وہاں پہ جا کے کہ میرا دل نہیں لگ رہا، یا میرے دفتر کے باہر جاتے ہیں 10 منٹ بعد واپس آ جاتے ہیں کہ ہمیں جی جناب کام پسند نہیں ہے، وہ ہمیں بچوں میں ہمارا دل نہیں کر رہا، تو ہم واپس جانا چاہتے ہیں، تو بے شک واپس جائیں۔ کوئی کرایہ بھی نہیں کوئی دیتا، نہ ہی فیس واپس ہوتی ہے۔ میں سیدھی بات کھلے عام کرنے والا ہوں، پورے پاکستان میں نہ میری کوئی برانچ ہے، نہ میرا کوئی لیڈی سیکٹری ہے، اور نہ ہی میرے پاس جو ہے وہ کوئی آفس بوائے ہے، اکیلا واحد ہوں اور میں کام کر رہا ہوں، دونوں دفاتر چلا رہا ہوں۔ لیکن میں دفتر کے جو ملازمین کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے، کیلنڈر کے لیے ٹائم رکھا ہے صبح 9 سے 3، اس کے بعد میرا آج سے رابطہ ختم۔ آپ 3 بجے کے بعد آتے ہیں تو کسی ہوٹل میں رہیں، کسی پناہ گاہ میں رہیں، کسی سراہ پہ رہیں، کسی فٹ پاتھ پہ رہیں، وہ آپ جانیں، آپ کا مسئلہ جانیں۔ میرے پاس آپ جب آتے ہیں تو 9 سے 3 بجے تک منڈی موڑ پیر بدائی والے دفتر میں آئیں، میں آپ کو SMS کر دیا کروں گا۔ کسی SMS کا میں جواب، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کون سی نوکریاں ہیں، کہاں پہ نوکریاں ہیں، کیا سیلری ہے، کیا تنخواہ ہے، میں آپ کو فون پہ کوئی تفصیل نہیں دیتا۔ میرے دفتر آئیں تو بسم اللہ میں آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا، پسند ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ کوئی بات میری ناگوار بولی اور معذرت چاہتا ہوں، پیشگی معذرت چاہتا ہوں، میں کسی سے بحث نہیں کرتا، کیونکہ میرا ایک لمحہ جو قیمتی ہوتا ہے۔ میں 2 آفس چلا رہا ہوں،
پورا پاکستان میں سپلائی ملازمین کی دیتا ہوں، ہر قسم کے بندے میں دے رہا ہوں، اکاؤنٹ شعبہ ریسیپشنسٹ ہر چیزیں میں پرووائڈ کرتا ہوں، سپلائی کرتا ہوں، اور میرا مین پاور کا آفس ہے 10 سال سے الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ میں باقی پنڈی اسلام آباد میں 100 سے زیادہ روزگار آفس ہے، سب سے بیسٹ، سب سے خوشحال اور سب سے پرسکون طریقے سے میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں الحمدللہ۔ میرا ذہن بھی مطمئن ہے، میرا ضمیر بھی مطمئن ہے، نہ میں کسی کو دھوکے میں رکھتا ہوں، نہ میں لال بتی پیچھے رکھتا ہوں، جو بات ہوتی ہے وہی کہتا ہوں، وہی لکھ کے دیتا ہوں۔ پنڈی اسلام آباد میں کوئی روزگار آفس نہیں ہے جو آپ کو لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دے کہ یہ تنخواہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ کو زبانی بتا دیں گے، آپ کو چٹ پہ لکھ کے دے دیں گے، آپ کو وزٹنگ کارڈ کے پیچھے لکھ دیں گے، آگے کچھ اور ہوگا، پیچھے کچھ ہوگا، بس پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میرے پاس آئیں بالکل اسٹریٹ کی طرح آئیں، نوکری لیں 2 منٹ 10 منٹ میں، شناختی کارڈ کے بغیر میں نوکری نہیں دیتا، بے فارم کے بجائے میں نوکری نہیں دیتا، ڈومیسائل پہ میں نوکری نہیں دیتا، شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے۔ ڈرائیوروں کے لیے، گھریلو ملازمین کے لیے پولیس سرٹیفکیٹ میں لازمی لیتا ہوں، اور اس کے لیے میرے پاس ایک طریقہ بھی ہے، پولیس ایپ بھی ہے میرے پاس، جہاں سے میں پولیس کی ایپ سے فوری طور پر اس بندے کا ویریفائی کر دیتا ہوں، اور اگر وہ بندہ کسی میں اشتہاری ہے، وانٹیڈ ہے، مقدمے وانٹیڈ ہے، تو وہیں پہ وہ پھر سمجھ لیں مجبوری گرفتاری دینی پڑتی ہے اسے وہاں پہ۔ تو میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں جو مقدمات میں ملوث ہیں، جو پاکستان کے بہت سے صوبوں میں مقدمات میں ملوث ہوتے ہیں، وہ آخر کار گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں آج کل ڈیجیٹل دور ہے، جدید سائنسی دور ہے، ترقی کا دور ہے، اور ہم 21ویں صدی میں جا رہے ہیں، تو ہمارے موبائل میں پولیس ویریفیکیشن کا تمام عمال موجود ہے، وہ 15 سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ پورے صوبوں کے پولیس سے بھی ریلیٹڈ ہے، میرے پاس وہ سسٹم ہے، میں فوری طور پر تصدیق کر لیتا ہوں، اور اگر بندہ گلٹی ہوگا، کسی مقدمے میں مطلوب ہوگا، تو پولیس مجھ سے رابطہ کرے گی، تو میں کہوں گا جی آئیں گی تھانے میں بندہ حاضر ہے، تو پھر میں یہ کرتا ہوں۔ بالقاعدہ میرے پاس نیٹ اینڈ کلین بندہ ہے، تو صبح 9 سے 3 0312 50 54 021 0312 50 54 021 پہ مجھے کال کیا کریں، میرے پاس آئیں، میری ویڈیو اگر شیئر آگے کرتے ہیں تو بسم اللہ، سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن پہ بٹن پہ دباتے ہیں تو بسم اللہ، آپ کی مہربانی، نہیں دباتے، نہیں سبسکرائب کرتے، نہیں لائک کرتے، تو پھر بسم اللہ، پھر بھی آپ کا شکریہ، السلام۔